السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا پچھلے پروگرام میں کہ شب برات والے دن جو عبادات کی رات ہے آپ کو مبارک ہو، بہت زیادہ بابرکت رات ہے، گناہوں سے استغفار کی رات ہے اور تمام مومنین و مومنات اور کل انسانوں کی بھلائی کے لیے دعا کیجیے گا آج کی اپنی عبادات میں، اور کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے آفتوں سے، مصیبتوں سے، وبائی امراض سے اور بالخصوص معاشی بدحالی سے نجات دلائے، چونکہ اس سے بڑا آسیب کوئی نہیں ہوتا جو ہمیں نظر آ رہا ہے سامنے۔ پاکستان کے کرپٹ حاکموں، کرپٹ بیوروکریسی اور کرپٹ تاجروں، چاہے وہ چھوٹا تاجر ہے، چاہے بڑا تاجر ہے، چاہے بڑا صنعت کار ہے، ان کی بےایمانی، ان کی بددیانتیوں کی وجہ سے آج یہ ملک وہاں پہنچ گیا ہے کہ ہر آدمی پریشان ہے۔ ہر آدمی سے مراد اکثریت پریشان ہے، اقلیتوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ عدل کرے، ہم پر رحم کرے، ہمیں معاف فرمائے، لیکن ان کے ساتھ اب انصاف ہو جانا چاہیے۔ آج اسی سے متعلق یوم انصاف، یوم عدل کے حوالے سے میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ رجت کیا ہے۔ رجت پر ہم بات کریں گے، جو بالکل قیامت کی نشانیوں میں سے جڑی ہوئی 3 چیزیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام، اور دوسرا رجت، اور تیسرا یوم قیامت۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ایک مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام مذاہب جو اہل کتاب ہیں وہ غیب پر، اس کے کلام پاک پر اور قیامت پر مکمل یقین رکھتے ہوں، بلا شبہ یقین رکھتے ہوں کہ وہ دن آنا ہے۔ تو میں قرآنی آیات سے کچھ، چونکہ یہ موضوع جو ہے ابھی تحقیق کے مراحل میں آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر عقائد کی نظر ہو جاتا ہے، مذاہب کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن یہ طے ہے کہ جو ہمارے کلام پاک میں جو کچھ آ گیا وہ تمام پچھلی کتابوں کا نچوڑ ہے، تمام پچھلے انبیاء کی کہی ہوئی ان کے اقوال کا نچوڑ ہے، اور سب سے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے اس کو نافذ کیا، تلوار سے نافذ نہیں کیا۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں رجت پر بے تحاشا مطالعے کی، اور اب تو ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہم تحقیق میں جانے کے لیے کوئی اتنے مسائل درپیش نہیں ہوں گے کہ سینکڑوں کتابوں کا مطالعہ کرو۔ نہیں، آپ گوگل پہ سرچ کریں، اور قیامت کو اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو قیامت سے پہلے کی نشانیوں کو جب آپ سرچ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو رجت پر جتنا کام ہوا ہے وہ آپ کو مل جائے گا کہ رجت ہے کیا۔ تو میں رجت کو بھی ڈیفائن کروں گی، اور قرآنی آیات سے جتنا میں نے سمجھا ہے اور دیکھا ہے، اور علماء کی تفسیر سے، اسی لیے میں کتاب ساتھ رکھتی ہوں اور کچھ چیزیں لکھ لیتی ہوں، چونکہ یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اس میں ذمہ داری جو ہے نا وہ کوئی بھی نہ لے، بلکہ ان حوالوں سے بات کرے جو مستند کتابیں، اور سب سے مستند کتاب تو ہماری کتاب ہے، کلام پاک ہے۔ تو سورہ بقرہ کی جو آیت ہے، پہلے تو میں وہاں سے شروع کرتی ہوں کہ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ خالصتاً ان کے لیے ہے، یہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور غیب کے وہ 3 دن، پھر میں سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت کی بات کروں گی آپ سے کہ وَذَكِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، 5ویں آیت ہے سورہ ابراہیم کی، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دنوں کا تذکرہ کرو، انہیں ایام اللہ یاد دلاؤ۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ کو یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنی قوم کو یہ یاد دلاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے 3 دن ہیں جو اللہ سے مخصوص ہیں۔ پہلا قیام آل محمد کے قیام کا دن، دوسرا روز رجت، اور تیسرا روز قیامت۔ یہ 3 ایام ہیں جن کا سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت میں بہت تفصیل میں، جب آپ پھر جائیں گے جو تفاسیر ہیں ہمارے پاس ان سے آپ کو مل جائے گا کہ رجت کیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا تو تمام مذاہب میں تذکرہ ہے، یقین ہے،
تمام اہل کتاب کو کہ وہ تشریف لائیں گے قیامت سے پہلے۔ اب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سب کچھ قیامت ہی کے دن ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ تشریف لائیں گے اور اپنی حکومت حقانی قائم کریں گے، یعنی حق کی حکومت قائم ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا نمبر ہے رجت کا۔ رجت کیا ہے؟ رجت کے لغوی معنی تو ہیں لوٹائے جانے کے، جسے ہم پڑھتے ہیں کہ قبروں سے اٹھا لیے جائیں گے، لوٹائے جائیں گے۔ تو جب آپ کہتے ہیں، اس میں ایک ہندو مذہب کے اعتبار سے بھی اوگون ان کا جو عقیدہ ہے کہ ان کے ہاں جنم وغیرہ ہیں، ان کے اپنے عقائد ہیں، ان کی مائتھولوجی ہے۔ ایک تو یہ یاد رہے کہ ہندو مت جو ہے وہ مذہب نہیں ہے، وہ میتھ ہے، مائتھولوجی ہے۔ اور ہمارے پاس اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس کا مذہب موجود ہے، اس کا آئین موجود ہے۔ مذہب کے معنی آئین، قانون، یعنی وہ تمام شرعی قوانین جن میں دنیاوی معاملات بھی جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں اور ان پر عمل کیسے کیا جانا ہے، اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ تو رجت کیا ہے؟ 3 دن کو ذہن میں رکھیے گا، نظر میں رکھیے گا۔ 3 ایام اللہ ہیں۔ پہلا ظہور امام مہدی علیہ السلام، قائم آل محمد کا دن، ان کے قیام کا دن کہ وہ قائم ہوں گے اور حکومت قائم کریں گے۔ اب ہے رجت۔ رجت کیا ہے؟ رجت ہے حساب کتاب کا دن، انویسٹیگیشن کا دن، تحقیق کا دن۔ جیسے میں ابھی اس کو بھی آپ کے سامنے اس کی بھی وضاحت کروں گی۔ اور اس دن کون کون لوگ لوٹائے جائیں گے؟ ایک تو خالص مومنین لوٹائے جائیں گے جن کو دنیا میں ان کا حق نہیں ملا، اور دوسرے شیاطین کے بہکائے ہوئے فاسقین، مشرکین اور وہ منافقین لوٹائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کے حق مارے اور اپنی حکومت حق سے نہیں بلکہ منافقت سے، فساد سے، تلوار سے قائم کی اور انسانی حقوق کی پامالی کی۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ رجت کے دن لوٹائے جائیں گے اور تحقیقات ہوں گی۔ اور قیامت کا دن جزا اور سزا کا دن ہے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ ایک شخص پر الزام لگتا ہے یا ایک گروہ پر الزام لگتا ہے تو اس کو پولیس پکڑ لیتی ہے، پھر اس کی تحقیقات ہوتی ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے۔ فوراً پکڑ کے اس کو عدالت کے حوالے نہیں کر دیا جاتا کہ اس کو سزا دے دیں۔ عدالت جو ہے وہ گواہیاں مانگتی ہے، عدالت ثبوت مانگتی ہے، اور اس سے پہلے تحقیقات کیا ہوئی وہ مانگتی ہے، جسے آپ FIR کہتے ہیں، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ۔ تو رجت میں فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ کی تحقیقات جو ہیں اس کے نتائج کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا کہ اس کو اللہ کی عدالت میں یوم قیامت پیش کیا جائے، جزا کے لیے اور سزا کے لیے۔ بس یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، اس کو اب آپ اس طرح سمجھ لیں کہ رجت جو ہے وہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے فوراً بعد رجت، یعنی وہ لوگ لوٹائے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں فساد برپا کیے اور اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، اور وہ لوگ بھی لوٹائے جائیں گے جو ان کی طاقت کے زیر اثر۔ اچھا، صرف 2 قسم کے لوگ ہی نہیں لوٹائے جائیں گے، یعنی منافقین اور مومنین ہی نہیں، بلکہ ایک گروہ وہ بھی ہوگا جو کافر اور مشرکین ہیں۔ جیسے سورہ حجر کی آیت نمبر 2 کو میں کوٹ کروں گی کہ رب ما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اور وہ کیا آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو رجت کے دن تحقیقات کا جو دائرہ ہے وہ اس حد تک انصاف پر مبنی ہوگا، یعنی کل انصاف ہوگا، کل عدل ہو رہا ہوگا، عدل سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ یہ نیب وغیرہ کی تحقیقات نہیں، FIA کی تحقیقات نہیں، بلکہ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے دن کی تحقیقات ہو رہی ہوں گی۔ تو وہ کافر اور مشرکین جنہوں نے دنیا میں ناانصافیاں برداشت کی تھیں، وہ آرزو کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں وعدہ کر رہا ہے سورہ حجر کی آیت نمبر 2 میں کہ وہ آرزو کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے تو آج کے دن ہم بھی ان کی شکایت کر سکتے جنہوں نے دنیا میں ہم پر ظلم کیے۔ یہ ہو گیا تیسرا گروہ۔ اچھا، اب
ایک چیز جو میں آپ کو، چونکہ آج ہم ولادت امام مہدی علیہ السلام جو ہے اس سے جڑی ہوئی ایک بہت اہم چیز ہے رجت، اور رجت کے بعد قیامت، روز قیامت کا، یعنی 3 ایام میں نے آپ کو بتائے، اللہ کے دن 3 ہیں، سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت ذہن میں رکھیے گا، نظر میں یہ چیزیں رہیں۔ تو رجت والے دن تحقیقات ہو رہی ہوں گی، میزان میں رکھے جائیں گے سب کے اعمال، اور پھر اس پر حکم صادر ہوگا امام مہدی علیہ السلام کی طرف سے، چونکہ حکومت آپ کی ہوگی نا، حکومت حق قائم کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں گے۔ دوسرا مرحلہ رجت، لوگ لوٹائے جائیں گے۔ کون؟ وہ 3 گروہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا، ان کی تحقیقات ہوں گی، اور پھر ان کو اللہ کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے، قیامت کا انتظار کرنے کے لیے کہا جائے گا ان کو، چونکہ جزا اور سزا کا فیصلہ خدا کے سامنے ہوگا۔ تحقیقات ایک حق کی حکومت کرے گی، اور عدالت ہوگی عدالت اعلیٰ، مقتدر اعلیٰ کے عدالت میں یہ تحقیقات پیش کی جائیں گی کہ جی ہم نے یہ انویسٹیگیشن کی اپنی حکومت میں کہ یہ لوگ تھے دنیا میں منافقین، مشرکین اور خالصتاً مومنین، جن کے حق مارے گئے، جن کو وہ نہیں دیا گیا جو دنیا میں ان کا حق بنتا تھا، اور دنیا کے حاکموں نے ان کو نہیں دیا، اور پھر وہ ظالم جنہوں نے یہ حق چھینا، اور تیسرے وہ جن پر ظلم تو ہوا لیکن انہوں نے ایسی عدالت اور ایسی تحقیقات نہیں دیکھی اپنی دنیا میں۔ ہم ویسٹ کی بہت بات کرتے ہیں کہ جی ویسٹ میں بڑی صحیح انویسٹیگیشن ہوتی ہیں، کرسچینٹی کی جہاں حکومت ہے، یا یہودیوں کی جہاں حکومت ہے، یا دوسرے مذاہب کی، وہاں بھی صورتحال بالکل ایسی ہی ہے، چونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جو میرا دن مقرر ہے تحقیقات کے لیے، بس وہی صحیح تحقیقات ہوں گی، کوئی ڈنڈی نہیں ماری جائے گی، کوئی فیور نہیں ہوگا، اور کوئی شخص امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں ان کے لیے مخصوص نہ ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو اللہ اور اس کے رسول اور ان کے ائمہ طاہرین اور اصحاب کرام کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے تکلیفیں اور ظلم برداشت کرتے رہے، سوائے ان کے اور کوئی ان کا مخصوص گروہ نہ ہوگا جس کو وہ اپنے ساتھ کہا جاتا ہے۔ یہ احادیث اب میں آپ کو بتا رہی ہوں، احادیث کے حوالے سے یہ ثابت ہے کہ وہ خالص مومنین جو ہیں وہ امام مہدی کے مددگاروں میں شامل ہوں گے۔ جیسے آج آپ کی کیبنٹ بنتی ہے، ایک کچن کیبنٹ ہوتی ہے اور ایک دوسری کیبنٹ ہوتی ہے، تو وہ لوگ آپ کی کیبنٹ میں شامل ہوں گے۔ کہا جاتا ہے نا 313 لوگ جو ہیں وہ جب تک مومن آ نہیں جاتے، دنیا میں پیدا نہیں ہو جاتے، تب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اتنی اربوں کی آبادی کی دنیا میں صرف 313 مومنین، خالص مومنین دستیاب نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ ظہور کریں، اور قیامت کا یہ جو پروسیس ہے آپ کے ظہور سے جو شروع ہوتا ہے، اور رجت، اور پھر قیامت پر تمام ہوتا ہے۔ اور اس میں کس قدر لوگ ہیں پاک و پاکیزہ، جنہیں ہم سمجھتے ہیں علماء ہیں، اسکالرز ہیں، اس میں مفتیان دین ہیں، کس کس کا میں نام، کس کس کے عہدے بتاؤں کہ اتنا کچھ ہے، اس کے باوجود 313 آدمی دستیاب نہیں ہو رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام کو ظہور کے لیے۔ کتنا قحط ہے خالص مومنین کا، اس سے بڑی ٹریجڈی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اسی لیے تو ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم رجت میں ہمیں اٹھایا جائے، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو ہم دیکھیں، ہم آرزو کرتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اچھا، اب ایک اور چیز جو اس حوالے سے جو میری تحقیق میں آئی ہے، اور میں نے اس کو اسی لیے میں کوئی ذمہ داری نہیں لے رہی، جو قرآن کی آیات ہیں صرف انہی کو کوٹ کروں گی۔ دیکھیے شیطان جو ہے اس نے یہ بھی سورہ حجر کی 33 سے 36 تک جو آیات ہیں، وہ ابلیس، سورہ حجر کی 36 سے 38 تک جو آیات ہیں، 36، 37 اور 38، 36، 37 اور 38، اس میں ابلیس کی خواہش، اس نے اللہ میاں سے کیا خواہش کی، کیا 2 چیزیں مانگی، جس میں سے اللہ نے ایک رد کی، مسترد کر دی، اور ایک مان لی۔ جو مان لی وہ کیا تھی؟ وہ مہلت تھی۔ اب جیسے عدالت میں آپ اپنا کیس یہاں پر زمین کی عدالتوں میں آپ روز داخل کرتے ہیں،
تو سیشن کورٹ سے لے کے لوور کورٹ سے آپ ہائی کورٹ تک جاتے ہیں، کچھ فیصلے ہائی کورٹ کر دیتا ہے، کچھ سیشن سے ہوئے ہوتے ہیں یا وہ ان کو ریجیکٹ کر دیتا ہے ہائی کورٹ، پھر ہائی کورٹ کے فیصلے جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ تو سپریم کورٹ جس کو ہم ایپیکس کورٹ کہتے ہیں، عدالت عظمیٰ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یا تو یکسر مسترد کر دیتے ہیں دونوں عدالتوں کے فیصلوں کو، یا وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ایک کورٹ کا یہ فیصلہ درست تھا تو یہ مان لیتے ہیں اور باقی ہم رد کر دیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا آپ کی عدالتوں میں۔ میں نے تو بہت ساری عدالتیں بھگتی ہوئی ہیں اپنی سرکاری نوکری میں، الحمدللہ ظالموں اور حق مارنے والوں کی طرف سے، اور جتنے لوگوں نے میرا حق مارا وہ سارے ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے جج تھے، چیف الیکشن کمشنر صاحبان، یہ دنیا کے جج ہیں، یہ دنیا کے چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں جج ہوں گے امام مہدی علیہ السلام، اور آپ جو ہیں وہ فیصلے کر کے تحقیقات کے فیصلے جو ان کی فائنڈنگز جو ہوں گی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ہائی کورٹ ہیں اور وہ سپریم کورٹ میں، وہ اللہ کی عدالت میں اپنے فیصلے بھجوا دیں گے اپنی تحقیقات کو مکمل کر کے، اور پھر ثوابدید اللہ کی ہے، وہ معاف کرے۔ رحم کی مرثی اپیل کہاں ہوتی ہے؟ آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی قتل کے میں پھانسی ہو جاتی ہے تو پھر مرثی اپیل کہاں ہوتی ہے؟ سپریم کورٹ سے بھی ایک بڑی عدالت ہوتی ہے، صدر، کسی بھی ریاست کا صدر، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پھانسی کے مجرم کو، یعنی جس کو پھانسی کی سزا دی ہے عدالت عظمیٰ نے، وہ ان کے پاس یہ ثوابدید ڈسکریشنری پاور ہوتی ہیں صدر کے پاس کہ وہ اس کو مرثی اپیل کو سن لیں لواحقین کی اور انہیں معاف کر دیں اور رحم کریں۔ اچھا، اب آئیے اس طرف کہ شیطان نے کیا کہا کہ پروردگار مجھے قیامت کے دن تک کے لیے مہلت دے دے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اس کے لیے آپ کو سورہ حجر کی ان 3 آیات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے اس کی تلاوت کرتی ہوں اور پھر اس کی تفسیر، تمام تفاسیر میں یہی بات ہے۔ یہ سورہ حجر کی 36، 37 اور 38 3 آیات۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم۔ ابلیس نے کہا خدایا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اب یہ رجت کی بات ہو رہی ہے، رجت والے دن اٹھایا جائے گا، قیامت والے دن نہیں، قیامت تو فیصلے کا دن ہے۔ ابلیس نے کہا خدایا جس دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا اس وقت تک مجھے مہلت دے دے۔ خداوند کریم نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے وقت معین تک کی مہلت دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ معین وقت کچھ اور ہے اور قیامت کچھ اور ہے، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ معین میں نہیں آتا، اللہ نے اس کی ایک خواہش رد کی اور ایک خواہش اس کی مان لی کہ جا، میں نے تجھے مہلت دی، چونکہ وہ بڑا عبادت گزار فرشتہ تھا اور اس نے کہا تھا میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، تو عادل ہے، تو عدل کرنے والا ہے، تو میری عبادتوں کا صلہ کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کہا کہ مجھے بس قیامت تک کے لیے مہلت دے دے کہ میں تیرے مٹی سے بنے ہوئے ان انسانوں کو بہکاؤں گا، راستے سے ہٹاؤں گا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہی میں نے آپ سے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں نا کہ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے، یہ ہم مانگتے ہیں، لیکن کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ نہیں، آپ کے جو حق آپ مانگ رہے ہیں ہم ان میں سے ایک کو حق سمجھتے ہیں۔ ایک بات کو آپ کی پریئر جو لکھی جاتی ہے آخر میں کسی مقدمے کے، وہ پریئر میں سے 2-3 پوائنٹس ہوتے ہیں، تو اس میں سے ایک تسلیم کر لیا جاتا ہے، عدالت اس سے اگری کر جاتی ہے اور ایک کو وہ رد کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ ہاں جا، پھر تجھے تیری عبادتوں کے صلے میں نے تجھے مہلت دی، لیکن قیامت تک کے لیے نہیں دی۔ وقت معلوم کا لفظ اس آیت میں موجود ہے، الی یوم الوقت المعلوم، وہ ہے روز معین یعنی رجت کا دن۔ افتخار عارف صاحب نے اسی دن کے لیے کہا نا، وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی۔ یہ اس اشارے کو آپ سمجھیے کہ عارف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی، یعنی اس کے بعد مہلت ختم۔ سورہ توبہ بھی آپ اٹھائیے، اللہ نے وہ واحد صورت ہے جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں کی، یعنی خدا اتنا ناراض تھا ان چالاک لوگوں سے اور ان منافقین سے
جو کہتے تھے کوئی بات نہیں، وہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، تو ہم کرتے جائیں گے گناہ اور وہ معاف کرتا چلا جائے گا، وہ ہماری توبہ قبول کر لے گا۔ اللہ نے کہا نہیں بھیا، یہ چالاکیاں یہاں پر نہیں چلیں گی، میرے سامنے نہیں چلیں گی۔ اتنے خدا کی اس کے اندر ناراضگی شامل ہے کہ واحد صورت ہے جس پہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہٹا دیا گیا، اور آپ برات کا لفظ استعمال کیا۔ ویسے اس کا نام سورہ برات تھا، توبہ ہو گیا بعد میں۔ ہماری کئی صورتیں ایسی ہیں، خاص طور پر سورہ فاتحہ کے تو بے تحاشا نام ہے، لیکن یہ سورہ برات جو شروع ہی برات سے ہوتی ہے، برات کا مطلب ہے بیزاری ظاہر کرنا۔ اللہ بیزار ہو گیا ہے ان کی چالاکیوں سے اور ان کے نہ سدھرنے سے، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تم سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، جو مجھے بھی چونا لگانے کے چکر میں رہتے ہو کہ چونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ ہاں معاف کر دوں گا، توبہ کر لو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نیت کر کے گناہ کرو کہ آج کما لیے 1 ارب، کل 2 ارب کما لیں گے، پرسوں 5 ارب، اس سے زیادہ نہیں کمائیں گے، اور کرتے چلے جاؤ گناہ، لوگوں کے حق مارتے چلے جاؤ، لوگوں کو کھانے کے لیے، بچوں کو پینے کے لیے دودھ نصیب نہ ہو، اور تم شادیاں 200 کروڑ روپے اپنی بیٹیوں کی شادیوں پر خرچ کرو صرف ڈیکوریشن پہ، اور تم جس طرح کے جہازوں میں تم سفر کرتے ہو، پورے ڈیلیگیشنز لے کے جاتے ہو، اور جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بے تحاشا اسراف بیجا۔ میں کس پر بات کروں، روز میڈیا چیخ رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ کہ جو میڈیا چیخ رہا ہوتا ہے وہ بھی بددیانت ہے، وہ بھی آدھی بات بتاتا ہے، پوری بات نہیں بتاتا۔ آدھا سچ جو ہے وہ تو پورے سچ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر پورا سچ میڈیا بتانے لگے تو معاملات بہت حد تک سدھر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ شیطان کے حوالے سے بات تھی کہ یہ رجت کو میں واضح کرنا چاہتی تھی کہ روز معین، وقت معلوم، یہ کون سا دن ہے؟ کیا یہ قیامت کا دن ہے؟ نہیں، یہ قیامت کا دن نہیں ہے۔ کیا یہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کی حکومت قائم ہونے کا دن ہے؟ نہیں، یہ آپ کے حکومت کے قیام کا دن جو ہے، اس کے بعد آپ کے جو ایک دم سے حکومت حلف لیتی ہے نا، آتی ہے، حلف برداری ہوتی ہے حکومت کی، تو وہ فوراً ہی تو تمام امور انجام نہیں دینے لگتی ہے، اپنی کیبنٹ بناتی ہے، اپنے کیبنٹ کے لوگوں کے ذمے کچھ کام لگاتی ہے حکومت، اور اس کے بعد تحقیقات ہوتی ہیں۔ تو یہ کیبنٹ بننے تک کا مرحلہ جو ہے یہ ظہور امام تک ختم ہو جاتا ہے، ظہور امام کے قیام کا، قیام آل محمد کے قیام کا، حکومت کے قیام پہ یہ دن ختم ہو جاتا ہے۔ اب آتی ہے ڈیسیشن کی باری کہ یہ حکومت جو حق کی حکومت قائم ہو رہی ہے امام مہدی علیہ السلام کی، اب ان کے ڈیسیشنز لینے، ان کے طریقے حکومت جو ہے، حکومت طرز حکومت جو ہے، اس کو رائج کرنے کی باری آتی ہے۔ تو جب آپ حکومت قائم کرتے ہیں تو طرز حکومت جو ہے، اور اس میں ظالموں کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ انتقام لیں گے، انتقام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ بلا وجہ میں کسی سے بدلہ لے لیں گے، نہیں، آپ نے جو لوگ ناحق قتل کیے گئے، اب یہاں بھی ایک اور بھی مسئلہ جو تھا کلو نفس ذائقۃ الموت والا، اور قتل کا، کیا قتل بھی موت ہے؟ نہیں، قتل موت نہیں ہے۔ موت وہ ہے جس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا کلو نفس ذائقۃ الموت، اپنے محبوب تک کے لیے کہا کہ میں اپنے محبوب تک کو موت کا ذائقہ چکھایا اللہ نے، اور اپنے محبوب بندوں کو بھی، یعنی یہ کل نفوس کے لیے ہے موت، لیکن کل نفوس کے لیے قتل تو نہیں ہے، کل نفوس کے لیے قتل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو قتل کیے گئے ہیں وہ بھی اٹھائے جائیں گے، اور پھر دوبارہ ان کو موت دی جائے گی تاکہ وہ موت کا ذائقہ چکھیں۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج جو آپ قتل کرتے ہیں اس دن سے ڈریں، اس دن کی دہشت سے، وقت معلوم کی دہشت سے، وحشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی۔ اس کے بعد مہلت ختم، توبہ کے دروازے بھی کہا کہ خاص حد تک وقت تک کھلے ہیں، وہ یہی روز معین ہے۔ اس کے بعد کوئی توبہ کام نہ آئے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی ریگریٹس، کوئی پچھتاوے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے آپ اپنے بچوں کی تربیت اپنے کلام پاک کی تفسیر کے آئینے میں کریں، یہ مدرسوں میں بھیج کے نہیں ہو سکتا یہ کام، مدرسوں میں یہ کام نہیں ہو رہا ہے، مدرسوں میں کچھ اور کام ہو رہا ہے۔ یہ تربیت قرآن پاک کی تفسیر کی تربیت، والدین کی عملی
صورت میں ہونی چاہیے جیسے ہمارے رسول نے پہلے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا. 40 سال تک اپنے کردار سے اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کا کردار اسٹیبلش کروایا ہے. پہلے انہی جاہل بددیانت بدکار عربوں سے آپ کو صادق اور امین کا لقب دلوایا, اسٹیبلش کروا دیا اپنے محبوب کا کردار پہلے, تاکہ کل یہ نہ کہہ سکیں کہ رسول جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے. وہی ہوا نا, مصیبت میں پڑ گئے ہیں یہ کیا, ہم تو اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے, ہم نے تو ان کو صادق کہا تھا, اب ہم کیسے کہہ دیں کہ نعوذ باللہ یہ جھوٹے ہیں یا یہ. لیکن اس میں بھی کچھ منافقین اور کچھ ظالم اور مشرکین کھڑے رہے آخر تک اور کہا نہیں یہ تو نعوذ باللہ خالد بن ولید کے والد ولید بن مغیرہ, ابو سفیان, یہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کو, آپ کے چچا ابو لہب, پوری سورہ لہب آپ ذرا پڑھیے, تبت یدا ابی لہب, کہ کیا کیا نہیں کیا کہ ہم نہیں مانتے تمہیں, ہم نہیں مانتے تمہیں. حالانکہ پہلے خود ہی مانا تھا کہ ہاں صادق بھی ہو, امین بھی ہو, نہ جھوٹ بولو گے نہ امانت میں خیانت کرو گے. لیکن جہاں اپنے مفادات پر ضرب پڑتی ہوئی نظر آئی وہاں مکر گئے اور لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ یہ تو جادوگر ہیں, نعوذ باللہ یہ تو گھڑ کر لاتے ہیں اپنے پاس سے, اللہ کے پاس سے کوئی چیز نہیں آتی ان کے پاس. وہی صورتحال آج ہے. آج جب آپ کسی کو سیدھا راستہ دکھاتے ہیں تو کہتا ہے ارے آپ کی تو اپروچ نیگیٹو ہے. ابھی ہم نے بات کی ہے نا نیگیٹیوٹی پر, یہی ہو رہا ہے. آپ کا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ ہم میڈیا پر جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ علمہ البیان سورہ رحمان میں دوسری آیت کہ ہم نے تمہیں بیان کی طاقت عطا کی. بیان کیا ہے؟ میڈیا, کمیونیکیشن. اور اس سے کیا کام لیا جا رہا ہے؟ ذرا اپنے ایوارڈز کی تقریبات اور اپنے ڈرامے اور اپنی انٹرٹینمنٹ جو آج کے کارپوریٹ سیکٹر کی ہے, اتنی بیہودگی, اور اتنی بیہودگی کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سافٹ امیج بنا کر پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر کوئی اس پر اعتراض کرے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, ہیوسٹن لے جا کے, کینیڈا لے جا کے آپ پاکستان کی عورتوں کو پورے کپڑے اتار کر وہاں ان کو نچا رہے ہیں, ایک عورت ناچ ناچ کر بسکٹ بیچ رہی ہے اور ریاست اس کو ستارہ امتیاز اور نشان امتیاز سے نواز رہی ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اور اگر اس پر بات کرو, اعتراض کرو تو کہتے ہیں آپ کی تو اپروچ نیگیٹو ہے, آپ کی اپروچ نیگیٹو ہے. یہ بالکل وہی 1400 برس پرانا زمانہ لوٹ کر آ چکا ہے. اور سمجھ لیں کہ اس صدی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, چونکہ یہ وہ صدی شروع ہو چکی ہے. اینڈ آف دا ٹائم ڈاکٹر شاہد مسعود نے بڑا زبردست ایک پروگرام کیا ان کے افندی صاحب کے ساتھ کہ امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے. اس سے بہترین پروگرام میری نظر سے نہیں گزرا. یا پھر ڈاکٹر اسرار نے بڑا زبردست اس پر گو کہ ان کے اس معاملے میں ان کا کچھ نظریہ انہوں نے بتایا کہ جی وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مہدی جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوں گے, اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں, کچھ کہتے ہیں صرف ظہور کریں گے اور موجود ہیں, پردہ غیبت میں ہیں. وہ دوسرے عقائد کا انہوں نے ضرور تذکرہ کیا, لیکن جتنی مفصل بحث ڈاکٹر اسرار نے کی, اور ایک اسکالر پروفیسر صاحب جنہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کو میں سلیوٹ بھی کرتی ہوں, اور اس کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ دے گا کہ انہوں نے ایک بہترین ٹیچر, مولوی نہیں, ایک بہترین ملا نہیں, ایک بہترین پروفیسر, ایک بہترین اسکالر کے ذریعے امام مہدی کے ظہور کو اور ان کی غیبت کو بہت اچھی طرح وضاحت دی. اسکول کا بچہ بھی, کالج کا اسٹوڈنٹ بھی, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹس بھی, کسان, گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین جن کو ہم ہاؤس وائفز کہتے ہیں, ہاؤس ہولڈ ویمن, اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کا وہ پروگرام دیکھا اور جو ڈاکٹر اسرار احمد کو سنتے ہیں, انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. اور یہاں میڈیا اپنا وہ رول پلے کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس طاقت کو, اس نعمت کو. آپ یہ دیکھیے کہ سورہ رحمان میں جب اللہ تعالیٰ اس نعمت کا بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے کہ ہم نے تمہیں پہاڑ دیے, ہم نے تمہیں زر و جواہر دیے, ہم نے دودھ کی تمہیں ستارے دیے, رات کو روشن ہوتے ہیں, اور ہر ایک کے آگے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یعنی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو علمہ البیان یعنی تم بیان کی جو نعمت ہے اس کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ اگر اس کی ناشکری کرو گے تو اس کی ناشکری جس طرح ہو رہی ہے, جس بےہودگی سے ایک چینل ہے, میں اس پر پورا پروگرام کروں گی اور میں دیکھوں گی کہ وہ ان کے جہاں سے ان کو پروٹیکشن مل رہی ہے وہ ان کو بچائیں گے کیسے میرے ہاتھ سے, یہ بھی میں دیکھوں گی. یہ آپ کریں, آپ نے جو کرنا ہے, اپنے کمرشلزم کی انتہائی سطح پہ گر جائیں, شیطان کے مکمل آپ کنٹرول میں ہیں,
سلطانہ صدیقی اور آپ کی بہو مسز درید، آپ لوگ مکمل شیطان کی گرفت میں ہیں، اور آپ کو جو پروٹیکشن پاکستان سے دے رہا ہے ان کو بھی دیکھیں گے، دعا کریں گے پروردگار ان کو تحفظ دینے والوں کو بھی غارت کر دے، اور وہ جہاں سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں، ہندو اور اسرائیلی، ہندوستان اور اسرائیل سے آپ کو ابھی بیچ میں آپ کی گردن ناپی گئی تھی، لیکن پھر اس سے بڑے شیطان آ گئے آپ کو پروٹیکشن دینے کے لیے، تو ان کا بھی علاج ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی چینلز یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں جو نظر آ رہی ہیں، آپ کریں جو کرنا ہے، اپنی خبر خراب کریں، لیکن باہر جا کر پاکستان سے یہ مت کہیں کہ یہ پاکستان کا سافٹ امیج ہے۔ معاف کیجیے گا، اگر یہ واقعی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو یہ اس کا سافٹ امیج نہیں ہے۔ عورت کو کپڑے اتار کے بیچنا سافٹ امیج ہے؟ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، شرم آنی چاہیے۔ آپ کے دل سے بالکل اس دن کی وقت معلوم، وہ معین دن کا، احتساب کے دن کا خوف ہی اٹھ چکا ہے۔ اینی وے، اب ہم نے ڈسکس کر لیا ظہور امام مہدی علیہ السلام، اور بہت مختصر سی یہ تعارف ہے، تو بہت تفصیل طلب ہے یہ سارے موضوعات۔ اور دوسرا رجت کا دن معین، اور اب تیسرا ہے قیامت کا دن، کہ قیامت میں کیا ہوگا۔ قیامت کے دن کے لیے جو ہمیں بتایا گیا ہے، نشانیاں آپ نے دیکھ لیں، یہ سارا کچھ ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، آپ یہ کام پہلے کر چکے ہوں گے۔ امام مہدی کی حکومت میں بتوں کو توڑنے کا کام، غلامی سے انسانوں کو آزاد کرانے کا دن، ستمگاروں کے محلات گرنے کا دن، یہ بنی گالا اور یہ جو ہے نا رائے ونڈ کے محل، اور یہ جتنی بکواس ہو رہی ہے نا، اور یہ جو آپ کے مکے سے اونچا حرم سے اونچے اونچے محل بنے ہوئے ہیں سعودی کنگز کے، وہ متکبرین کے غرور و تکبر کی ملیہ میٹ ہونے کا دن ہے۔ یہ مصلح جہان امام زمانہ کے قیام کے دن سے آپ کی جغرافیکل باؤنڈریز بھی ختم ہو جائیں گی، جغرافیائی حدود ختم ہو جائیں گی، اور دنیا جو ہے اس کا ایک نیا رنگ ہوگا۔ حکومت جہان کی بنیاد جو ہوگی وہ عدالت و آزادی پر ہوگی، اور ستمگاروں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس کے بعد آپ قیامت کے لیے اپنی فائنڈنگز پیش کریں گے، اور وہ فائنڈنگز جو ہیں ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس میں شیطان کے حوالے سے بڑی زبردست احادیث ہیں، میرے پاس بہت طویل احادیث بھی ہیں، ان میں ایک جو ہے وہ جو مستند ہے اور بہت سارے مفسرین نے اور محدثین نے بیان کی ہے، میں وہ آپ کو، اور ائمہ طاہرین امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی اس آیت کریمہ کی توضیح فرمائی ہے جو شیطان کے انجام کے حوالے سے ہے، کہ قیامت تک کی مہلت اس نے طلب کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ مدت رد کر دی اور فرمایا کہ بس تجھے روز معلوم تک کی مہلت ہے۔ جب روز معلوم آئے گا، ابلیس اور اس کے پیروکار حضرت آدم کے زمانے سے روز معلوم تک جتنے بھی ہوں گے، ان کا دنیا میں ظاہر ہونا رجب کے آخری ایام میں حضرت علی علیہ السلام کا زمانہ ہوگا، اور چونکہ آپ جو ہیں وہ بزرگ ترین مظلوم کہلاتے ہیں، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تاریخ کے بزرگ ترین مظلوم ہیں جو پلٹیں گے، اور پہلا پہلے شہید اور پہلے شہداء جو قتل کیے گئے، ناحق حق کے لیے قتل کیے گئے، حق کے قیام کے لیے قتل کیے گئے، وہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ اور ان کے ساتھی اور ان کے اعزا و اقربا وہ لوٹیں گے، ان کی رجت ہوگی۔ اچھا، ابلیس کے بارے میں آپ کو قیامت کے دن میں بتا دوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے اصحاب و انصار اس سے مقابلہ کریں گے۔ کہاں پہ؟ ابلیس کی فوج کوفہ کے نزدیک سرزمین روحہ ہے، ایک جگہ جو لوگ زیارات پر گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوا ہے کہ کوفہ، جنہوں نے دیکھا ہے کہ کوفہ کے پاس ایک سرزمین ہے جس کا نام ہے روحہ، وہاں پر یہ شیطان کی فوجیں اور امام علی کی فوجیں اکٹھی ہوں گی، اور اصحاب و انصار آپ کے اس سے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے۔ تاریخ بشری کی اہم ترین جنگ اس روز ہوگی، آخر کار ابلیس اور اس کے پیروکاروں کو شکست ہوگی، خود شیطان ملعون جو ہے ابلیس وہ راہ فرار اختیار کرے گا، اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا پیچھا کریں گے، اس کے شانوں کے درمیان ایک وار کریں گے،
اس کے شانوں کے درمیان ایک وار کریں گے جس سے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور اس کی ہلاکت کے بعد دنیا پر فقط خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت ہوگی اور کوئی ذات پروردگار کی شریک نہ ہوگی۔ اور اسی کے لیے رجت میں نے کہا نا کہ مشرکین نے آرزو کی کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، لیکن یہاں مسلمانوں کا جو احوال ہے وہ اس قدر افسوسناک ہے کہ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ مسلمان جو لوٹ مار کر رہے ہیں، ناحق قتل کر رہے ہیں، لوگوں کو پیسے کے لیے قتل کر رہے ہیں، کرائے کے قاتل، عریانی اور بے حیائی پھیلانے والی عورتوں اور اس میں ملوث عورتوں، چونکہ عورت شیطان کا سب سے بڑا اعلی کار ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور اس کے لیے آپ کو حضرت آدم و حوا کی تاریخ میں جانا پڑے گا کہ مہلت ملتے ہی اس نے سب سے پہلا کام کیا تھا، سب سے پہلے جا کر بی بی حوا کو بہکایا تھا۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ عورت شیطان کا سب سے کامیاب ہتھیار ہے۔ جب سورہ معوذتین نازل ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ حاسدوں کی بھی جب تعریف کر رہا ہے کہ حاسد کیسے ہوں گے، اپنے رسول کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ پھونکے مارنے والیوں سے ہوشیار رہو۔ یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ گھر میں ہر ایک کے کلام مجید پڑھا ہوا ہے، رمضان میں نکلتا ہے یا سر پہ رکھنے دلہن کو رخصتی کے وقت یا قسمیں اٹھانے کے لیے ہوتا ہے، ذرا اس کو کھول کے اس کی تفسیر بھی دیکھ لیجئے، اور تفسیر کے علاوہ آپ ان لوگوں کی عملی زندگی کا بھی پلیز مطالعہ کریں۔ ماؤں سے کہہ رہی ہوں، چونکہ میرے چینل کا فوکل سبجیکٹ جو ہیں اس میں ماں سب سے اہم عنصر ہے، کہ آپ تربیت کریں اور بتائیں کہ عمل اور کردار کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ یہ کام پولیس، رینجرز، فوج اور حکومت کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی تربیت کرے۔ تربیت گھر سے شروع ہوتی ہے۔ بس رجت کے حوالے سے میں نے جتنا میں سمجھتی تھی کہ جتنا میں نے سمجھا، اور اس میں کوئی بھی چیز، کوئی کمزور دلیل اور کوئی کمزور ایسی چیز میں نے پیش نہیں کی جس کو آپ جھٹلا سکیں، اور اگر کوئی جھٹلانا چاہتا ہے یا کوئی میری تصحیح کرنا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں، میرا چینل حاضر ہے، آپ ضرور اپنا کامنٹ بھیجیے۔ خدا حافظ۔